بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو لوگ بھی تکلیف میں ہیں، درد میں، اللہ پاک سب کی تکلیف درد کو اللہ پاک ختم کر دے اور سب کو تمام بیماروں کو اللہ پاک مکمل شفا عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے کافی تیز سر میں درد تھا اور بہت شدید تکلیف تھی، اور مجھے بہت زیادہ اب جو ہے سر میں درد ہوتا ہے، تو آپ لوگ پلیز میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے سر کا درد ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ پین ہوتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، اور اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کا ولاگ نہیں بناؤں گی، لیکن کچھ سسٹرز ہیں جو میرے ولاگ کا روز انتظار کرتی ہیں، مجھ سے پوچھتی رہتی ہیں، اور پھر میری عادت بھی پڑ گئی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے استغفار کے بارے میں ہی۔ تو دیکھیں، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں کوئی بھی وظیفہ ڈالتی ہوں، قسم کھا کھا کے اگر میں ڈالوں تو بہت سارے لوگ میری ویڈیو کو دیکھیں گے، لیکن پھر میرے دماغ میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ استغفار، درود شریف، یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں آئے، اور کوئی ایک یا دو لوگ بھی سچے دل سے استغفار کرے، درود پڑھے، اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں، تو میرے لیے یہ کتنی اچھی اور خوشی کی بات ہوگی۔ ہزاروں لاکھوں ویوز ایک طرف، لیکن اگر کسی کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے، کسی کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ چلیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیں، بہت سارے لوگ استغفار کرتے ہیں، تو ہم 100 ٹائمز کرتے ہیں، ہم 500 ٹائمز کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں نا۔ میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، کیونکہ گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور فوکس بھی کرنا چاہیے استغفار پہ۔ تو ایک سسٹر کی سٹوری ہے کہ انہوں نے جب زیادہ استغفار کرنا شروع کیا تو ان کی لائف میں کیسے چینجز آنا شروع ہو گئے، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیے گا، تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے گی تو فوراً آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ تو جن سسٹر کی یہ اسٹوری ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیسے 1500 استغفار سے میں 4000 استغفار پر آئی ہوں، اور میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں، باقی تمام انسانوں کی طرح میری زندگی بھی بہت مشکل تھی، میری مینٹل ہیلتھ سے لے کے فزیکل ہیلتھ تک خراب تھی، میری فیملی کے پرابلم سے، میرے فائنینشیل پرابلم سے زندگی بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میری جاب بھی چلی گئی اور میں بیمار پڑ گئی۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں مسلمان تو پیدا ہوئی تھی، لیکن میں پریکٹسنگ مسلم نہیں تھی۔ 5 سال سے میں پریکٹسنگ مسلم ہوئی ہوں، لیکن اس سال جو ہے بالکل چینج آ گیا ہے میری لائف میں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری جاب چلی گئی تھی، میں بیمار تھی، اور میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھی۔ جب بھی میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، میرے کوئی بھی کام نہیں بنتا تھا۔ پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ اس زندگی پہ تو میرا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، میں تو اپنی زندگی میں کچھ چینج ہی نہیں کر سکتی، اور پھر یہ سوچ کر میں اپنے آپ کو لوزر تصور کرنے لگی، اور میں بہت ہی اپنے آپ کو ویک محسوس کرنے لگی، اور میری ہیلتھ کے ایشوز بھی جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے تھے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ نہ میں اپنی ہیلتھ ٹھیک کر پا رہی ہوں، نہ میں پیسے کما پا رہی ہوں، نہ میرے اپنی فیملی میں کسی سے کلوز ریلیشن شپ بن پا رہا ہے، کوئی اچھا رشتہ بن پا رہا ہے۔ لیکن میں نے یہ بات ریئلائز کی تھی کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں نا، مجھے تو فکر کرنے کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو میرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب میں کچھ کر ہی نہیں سکتی، میرے کنٹرول میں کچھ آئے نہیں، تو پھر میں کیوں فکر کروں۔ یہی بات میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں، جو لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے، کہ ہمیں تو اتنے زیادہ ہال آتے ہیں ہماری شادی کا سوچ کر، یہ اس فیوچر کو سوچ کر، بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں لوگوں کی۔ تو میں کہتی ہوں کہ ٹینشن نہیں لیں، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ جب ہمارے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز نہیں رکھی، نہ زندگی رکھی ہے، نہ موت رکھی ہے، نہ ہماری بیماری رکھی ہے، نہ ہمارا پیسہ دولت ہے، جو ہماری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے ہمیں وہی ملے گا۔ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، مطلب کھولے ہیں جو راستے، اسی راستے سے ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جہاں سے ہمیں دینا چاہیں گے روزی رزق، وہیں سے ملے گا۔ تو پھر ہم کس بات کی ٹینشن لیں، ہم کیوں پالیں اپنے آپ کو، کیوں اپنی لائف کو خراب کریں۔ اللہ تعالیٰ پر سیدھے سیدھے ہر
پوری طریقے سے اللہ پر چھوڑ دیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے تمام معاملات سنبھال لیتے ہیں، اور پھر آپ کو سکون بھی آ جائے گا۔ تو چلیں آگے کی اسٹوری بتاتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک استغفار کی اسٹوری دیکھی اور میں نے استغفار کرنا شروع کر دیا۔ میں اس طریقے سے استغفار کرتی رہتی تھی کہ میں سوچتی تھی کہ جو بھی اچھا یا برا ہوگا نا، میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں گی۔ میرا مین فوکس یہ ہو گیا تھا کہ مجھے بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، مجھے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں۔ میرا جو دل تھا نا وہ آؤٹ کم سے بالکل بھی کنیکٹڈ نہیں تھا۔ تو مطلب کہ مجھے یہ نہیں تھا کہ کیا رزلٹ آتا ہے اس کا، کچھ بھی اس کا رزلٹ ہو میرے ساتھ، کچھ بھی اب ہو، تو بس مجھے اپنی عبادت پر فوکس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میرا اس طریقے سے رشتہ بن گیا، کیونکہ میں سچے دل سے استغفار کر رہی تھی، اور میں صرف اپنے مقصد کے لیے نہیں کر رہی تھی۔ جب میں نے 1500 سے 4000 مرتبہ استغفار کرنا شروع کیا نا، تو بہت کم ٹائم میں مجھے لگا کہ میری زندگی بدلنے لگی ہے۔ ایک دم سے مجھے خوشی سی محسوس ہونے لگی، اور جو میری کار کی پرابلمس تھی وہ ختم ہونے لگی، جو مجھے بل کی ٹینشن ہوتی تھی یا پھر بہت ساری اور پرابلمس میری لائف میں تھیں، تو مجھے جو ہے نا وہ تمام مسئلے چھوٹے چھوٹے سے لگنے لگ گئے تھے۔ اور ایک اور چیز یہ ہوئی کہ استغفار کرنے سے جو ہے نا مجھے اتنی اچھی جاب ملی، اتنی مجھے جو ہے ہائی پینگ جاب ملی، اور وہ کیسے ملی میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کس طریقے سے وہ مجھے جاب مل گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے کیریکٹر کے انسان سے ملوایا، جن کا کیریکٹر بہت اچھا تھا اور مجھ سے بہت زیادہ ان کے پاس پیسے تھے، تو پھر میری ان سے شادی ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو مجھے ایسا لگنے لگا جب میں نے دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑی نا، تو دنیا نے میری پرواہ کرنا شروع کر دی، ساری چیزیں خود بخود میرے پاس آنے لگ گئی۔ تو دیکھیں یہی سیکریٹ ہوتا ہے ہماری کامیابی کا۔ استغفار کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ نے استغفار جب کرنا ہے، عبادت جب کرنی ہے، استغفار یا درود آپ پڑھتے ہیں، تو آپ نے اپنے مقصد کو لے کر ہی نہیں بیٹھ جانا کہ یہ کب پورا ہوگا، کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے کنیکٹڈ نہیں رہنا ہوتا۔ بس آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ پر چھوڑنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کریں گے، اور ساری چیزیں خود بخود ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، میرا اللہ کرنے والا ہے، وہ کرے گا۔ وہ کس طریقے سے کرے گا آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کرنے کے جو انداز ہے نا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ساری چیزیں کرتے ہیں، جو اللہ کی پلاننگ ہے، وہاں تک انسان کی سوچ جا بھی نہیں سکتی ہے۔ ہمارا کام ہے اپنے فرائض پورے کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے ہماری نیت میں اگر کھوٹ ہے کہ ہم اتنے وقت کے لیے یہ چیز کریں ہمارا کام ہو جائے گا، تو نہیں۔ بہت ساری میری بہنیں مجھ سے بولیں کہ کتنے وقت کے لیے استغفار کریں یا کتنے وقت کے لیے ہم درود پڑھیں، تو میں سوچتی ہوں کہ ایسے کیوں بول رہی ہوں۔ میں سوچتی ہوں چلو یہ شروع تو کریں، جب یہ شروع کریں گی نا تو خود بخود ان کو سمجھ آ جائے گا، اور ان کو انشاءاللہ خود بخود ہدایت مل جائے گی، اور یہ چھوڑیں گی ہی نہیں۔ تو آپ نے مستقل یہ چیزیں کرنی ہیں لائف میں، اور اس سے سکون بہت آپ کی زندگی میں آئے گا۔ زندگی تو بہت چھوٹی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے نا وہ بہت اچھی ہو جائے گی، اور یہی مقصد ہونا چاہیے۔ جب میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو آپ کی پرابلمس تو ختم ہو، میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا آخرت میں جو ہمارے ساتھ مسئلے مسائل ہونے جا رہے ہیں نا ہمارے مرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ کوشش ہوتی ہے میری اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ اللہ پاک ہم سب کی آخرت کو سنوار دے، اور دنیا تو ہماری سنور جائے گی جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور ہم سیدھے راستے پر چلیں گے، ساری چیزیں اچھی کریں نا تو خود بخود سب کچھ اچھا ہونے لگ جائے گا۔ اور پھر دیکھیں استغفار، بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اتنی مرتبہ کر لیں، اتنی مرتبہ، تو میں کہتی ہوں کر لیں، لیکن آپ جتنی زیادہ تعداد میں کریں گے نا، میں نے خود یہ چیز ریئلائز کی ہے کہ جتنا زیادہ ہم استغفار کرتے ہیں نا تو اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اتنے زیادہ ہمیں اس کے رزلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ سب سے پیاری چیز یہ ہوتی ہے کہ ٹینشن محسوس نہیں ہوتی بھی ہے ٹینشن، تو وہ کہہ رہی ہے نا کہ اسمال ایشوز لگنے لگے تھے، چھوٹے چھوٹے لگنے لگے تھے مسئلے، تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمیں لگنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا تھا کہ جیسے سیلاب آ رہے ہیں ہمارے ملک میں، بہت سارے لوگوں کے گھر ڈوب کے، بیچارے لوگ زندگی جو ہے ان کی
داؤ پر لگ گئی تھی ان کے گھر سب کچھ. تو پھر میں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی ہے سیالکوٹ میں بھی میں نے دیکھا تھا بہت بری سچویشن تھی. تو ایک سسٹر نے بتایا ہے کہ میری بچوں کی اور میری جان بچ گئی لیکن ہمارا گھر وغیرہ سب ڈوب گیا. کتنی دکھ کی اور تکلیف کی بات ہے. تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی سے ہو سکے ہیلپ کرنا تو آپ لوگ ہیلپ ضرور کریں. اس کے علاوہ آپ لوگ پلیز دعا کریں کہ اللہ پاک جتنے بھی لوگ ہیں نا سیلاب میں، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کے مسئلے مسائل اللہ تعالیٰ حل کر دے، اور اللہ پاک ہمارے ملک کو تمام ناگہانی مزید آفتوں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.